اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الروم مکیہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الف لام میم۔ روم زمین کے رومی لوگ شکست کھا گئے ہیں قریب کی زمین میں، اور وہ اپنے شکست کھا جانے کے بعد چند سالوں میں ان قریب غالب آ جائیں گے۔ اللہ ہی کے لیے سارے اختیارات ہیں، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، اور اس دن مومنین اللہ کی فتح سے خوشی منائیں گے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے فتح دیتا ہے، اور وہ زبردست رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ سورہ روم کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورت کے اندر 60 آیہ و 6 رکوعات، 60 آیتیں اور 6 رکوع پر یہ سورت مشتمل ہے۔ یہ سورت روم ایک مکی سورت ہے جس کے اندر 60 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورت کا ایک خاص پس منظر ہے۔ ان کو بھی اٹھائیے، ان کو اٹھائیے، توجہ دیجیے مکمل آپ لوگ۔ اس سورت کے نزول کا ایک خاص تاریخی پس منظر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی سچائی اور حقانیت پر واضح دلیل ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، آپ پر جو کتاب نازل کی جا رہی ہے وہ سچی ہے، اس کے لیے یہ صورت انتہائی واضح اور بنیادی طور پر دلیل کا کام اور معجزہ کا کام دراصل سمجھیے تو کرتی ہے، جس سے آپ کی اور قرآن کریم کی حقانیت ثابت ہوتی ہے۔ اور وہ تاریخی پس منظر کیا، اس کو تھوڑا غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ جب یہ سورت نازل ہو رہی تھی اس وقت دنیا کے اندر 2 سپر پاور تھی۔ دنیا کے اندر 2 سپر پاور حکومت تھی۔ ایک مشرق کی جانب حکومت تھی، جہاں دراصل ایرانی لوگ سلطنت چلا رہے تھے۔ ایرانیوں کی حکومت تھی، یہ مشرق کی جانب تھی۔ اور دوسری سپر پاور جو بڑی طاقت تھی وہ تھی رومیوں کی۔ کس کی؟ رومیوں کی۔ اور یہ لوگ مکہ مکرمہ کے شمال اور مغرب کی جانب آباد تھے۔ ان کی ساری طاقت، ساری سلطنت، ساری حکومت اس علاقے کی طرف، شام، مصر اور ایشیا کوچک اور یورپ وغیرہ کی طرف رومیوں کا بول بالا تھا، رومیوں کی حکومت تھی۔ رومی سب سے بڑی سپر پاور طاقت بنی ہوئی تھی اس وقت دنیا کے اندر، اور ایک طرف مشرق کی جانب ایرانیوں کی حکومت چل رہی تھی۔ یہ 2 بڑی طاقتیں اس وقت موجود تھی، ایک ایرانی اور ایک سلطنت ایران اور ایک سلطنت روما۔ یہ جو ایران کے لوگ تھے، ایرانی حکومت جو تھی،
اس کے ہر بادشاہ کو کہا جاتا تھا کسریٰ. کیا کہا جاتا تھا؟ کسریٰ. اور یہ رومی لوگ تھے، ان کے ہر بادشاہ کو کہا جاتا تھا قیصر. کیا کہا جاتا تھا؟ قیصر. قیصر و کسریٰ آپ نے کئی جگہ سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا. قیصر و کسریٰ کی حکومت، قیصر و کسریٰ، تو یہی دو حکومت تھی. کسریٰ ہر ایرانی بادشاہ کو کہا جاتا تھا اور قیصر ہر رومی بادشاہ کا لقب تھا. ان دو سپر پاور طاقتوں کے درمیان بہت زبردست شدید جنگ چل رہی تھی اس دوران. جب اس سورت کا نزول ہوا اس وقت ان دو سپر پاور طاقتوں کے درمیان شدید قسم کی جنگ جاری تھی. اور یہ جو کسریٰ کی حکومت تھی، ایرانیوں کی جو حکومت تھی، یہ لوگ عام طور پر آگ پرست تھے. مذہبی طور پر یہ کیا تھے؟ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے. اور یہ جو رومی لوگ تھے قیصر، یہ لوگ عیسائی مذہب کے فالوور تھے. یعنی آسمانی دین پر ان کا ایمان اور یقین تھا، آسمانی کتاب کو یہ لوگ مانتے تھے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ دو سپر پاور، ایک ایرانیوں کی، دوسری رومیوں کی. ایران مشرق کی جانب اور رومی مکہ مکرمہ کے شمال اور مغرب کی جانب. ایران کے ہر بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا اور روم کے ہر بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا. ایرانی لوگ آگ پرست تھے اور رومی لوگ عیسائی مذہب کو مانتے تھے. لہذا مکہ مکرمہ کے اندر جو کفار تھے، ان کی ہمدردیاں ساری کی ساری ایرانیوں کے ساتھ تھی. کن کے ساتھ تھی؟ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ آگ پرست تھے اور مسلمانوں کی ہمدردیاں یا مسلمانوں کا جھکاؤ قیصر یعنی رومیوں کی طرف تھا، کیونکہ یہ لوگ بھی ایک آسمانی مذہب کو ماننے والے تھے. اب یہ جو جنگ چل رہی تھی، اس جنگ کے اندر ایرانی مسلسل رومیوں پر فتح حاصل کر رہے تھے اور ہر محاذ پر رومیوں کی فوجوں کو یہ لوگ شکست دے رہے تھے. یعنی ایران کیا تھا؟ اس پورے جنگ کے اندر غالب تھا. ایران اس پورے جنگ کے اندر، یعنی جو لوگ آگ پرست تھے وہ لوگ کیا تھے؟ اس جنگ کے اندر پورے طور پر غالب تھے. اب جب کبھی خبر ملتی تھی مکہ مکرمہ کے اندر کہ ایرانی ایک نئے محاذ پر کامیاب ہو گئے اور رومیوں کو اور زیادہ ان لوگوں نے شکست دے دی، تو یہاں کے جو کفار تھے، کہاں کے؟ مکہ مکرمہ کے، یہ لوگ خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو وہ قوم دن بدن فتح حاصل کرتے چلی جا رہی ہے جو ہماری طرح کسی آسمانی مذہب کو مانتی نہیں ہے، اور جو تمہاری طرح آسمانی مذہب کو مانتی جو قوم، وہ دن رات شکست کھائے چلی جا رہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تاریخی پس منظر سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ پورا معاملہ تھا. اس موقع پر اس سورت کا نزول ہوا اور اس سورت کے اندر بیک وقت دو پیشین گوئیاں کی گئیں. بیک وقت قرآن کریم نے دو پیشین گوئیاں کی. پہلی پیشین گوئی کیا کی؟ پہلی پیشین گوئی یہ کی سورہ روم کے اندر کہ ابھی تو یہ دکھ رہا ہے کہ ایرانی لوگ رومیوں پر حاوی ہیں، رومی لوگ مغلوب ہو رہے ہیں، شکست کھا رہے ہیں، لیکن بہت جلد معاملہ یہ ہونے والا ہے کہ رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے. رومی سلطنت روما سلطنت ایران پر غالب آ جائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ یہ ایک تو یہ پیشن گوئی قرآن کریم نے کی. دوسری پیشن گوئی یہ کی کہ جس دن یہ معاملہ ہوگا کہ جب رومی لوگ ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے اور غالب آنے لگیں گے، اس وقت مسلمان بھی خوش ہوں گے. اس وقت مسلمان بھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی فتح کے نتیجے میں خوش ہوں گے. یعنی دو پیشین گوئیاں کی. ایک تو یہ کی گئی کہ بہت جلد رومی لوگ فتح پانے والے ہیں اور ایرانی مغلوب ہوں گے. دوسری پیشین گوئی قرآن کریم نے اس صورت کے ذریعے یہ کی کہ مسلمان بھی اس دن خوش ہوں گے. اب یہ پیشین گوئی کوئی معمولی پیشین گوئی نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ جو لوگ بھی اس وقت کے حالات سے واقف تھے ان کے لیے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ کیسے رومی لوگ غالب آ جائیں گے.
جس طریقے سے ایران دن رات ان کے اوپر چڑھائی کر رہا تھا اور تیزی کے ساتھ ان کے علاقے کو ان کو پیچھے ڈھکیلتا چلا جا رہا تھا، اس سے یہ اندازہ لگانا بہت مشکل تھا کہ کبھی ایسے بھی حالات بن جائیں گے کہ رومی کیا ہو جائیں گے، غالب ہو جائیں گے اور ایرانی شکست کھا جائیں گے۔ دوسری طرف مسلمان جس بے بسی اور جس ظلم و زیادتی کا شکار تھی، کہاں؟ مکہ مکرمہ کے اندر، وہاں بھی یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ کبھی بہت جلد کیا ہونے والا ہے، پورا جنگ کا کاسا ہی پلٹنے والا ہے اور مسلمان فتح حاصل کرنے والے۔ ایوہ سمجھ میں ایک مشہور مورخ گزرا ہے روم کا، اس نے خود لکھا ہے کہ اس وقت اس طرح کی پیشن گوئی کرنا سب سے زیادہ قیاس از بعید تھی، یعنی کوئی ایسی پیشن گوئی جس کا پورا نہ ہونا بالکل کیا ہے، یعنی پورا ہونا بہت دور کی بات تھی، وہ یہ پیشن گوئی تھی۔ یعنی ایسے حالات تھے اس وقت کے بظاہر، جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا کیا دیکھا، آپ نے بھی چند سال پہلے دیکھا افغانستان میں جنگ چل رہی تھی، 20 سالوں سے جس طریقے سے امریکہ اور اس کی تمام اتحادی فوج اس پر حملہ کر رہی تھی، بظاہر یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ یہ ملے جو داڑھی ٹوپی اور صدری اور کرتا پجامہ پہنے ہوئے ہیں، یہ ان کو شکست دے دیں گے اور یہ بھاگ جائیں گے۔ اگر آپ آج سے 10 سال پہلے یہ بات کہتے تو کوئی یقین کرتا؟ بتائیے کیوں؟ حالات اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ ساری ٹیکنالوجی سارے ہتھیار سے وہ لیس تھے، دن بدن وہ چڑھائی کرتے تھے۔ غریب ملک جہاں کھانے کے لیے روٹی نہیں، پانی کے پینے کے لیے اچھا پانی کا انتظام نہیں تھا، صحت کا کوئی انتظام نہیں، طبی حالات بد سے بدتر تھے، وہاں کوئی یہ کہتا آج سے 10 سال 15 سال پہلے کہ بہت جلد کیا ہوگا، یہ لوگ غالب آ جائیں گے اور انہیں بھاگنا پڑے گا، کوئی یقین کرنے کو تیار تھا؟ یہ آج جو حالات ہیں فلسطین کے اندر، تو بظاہر کوئی بولے کہ نہیں ہار جائیں گے، کون؟ اسرائیل اور اس کے تمام اتحادی فوجوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، تو بظاہر کوئی یقین کرے گا دنیا میں؟ جن لوگوں کا سارا توکل مادوں کے اوپر ہے، جو مادیت پرست جو دنیا دار لوگ ہیں، وہ کیا اس بات کو یقین مانیں گے؟ بولیں گے بہت دور کی قیاس اب کر رہے ہیں، بہت ممکن نہیں لگتا ایسا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ وہی حالات اس وقت تھے۔ اس طریقے سے ایرانی فوجوں کا حملہ کہاں ہو رہا تھا؟ رومیوں پر ہو رہا تھا۔ بہت مشکل تھا کہ رومی کیا ہو جائیں گے، شکست فتح حاصل کر لیں گے اور مسلمانوں کو بھی خوشی حاصل ہوگی۔ لیکن قرآن کریم نے دو پیشن گوئیاں کر دی سورہ روم کو نازل کر کے کہ ان قریب رومی لوگ فتح حاصل کریں گے، غالب آئیں گے اور مسلمان بھی اس دن کیا ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اب ہوتا ہے یہ کہ جب یہ اس صورت کا نزول ہوتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک کافر ہوتا ہے ابی ابن خلف، یہ آ کر شرط لگا دیتا ہے کہ تمہارا قرآن تو ایسی باتیں کہہ رہا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں ہوتا ہے، نہیں مانتے ہو تو شرط لگا لو، تم شرط ہار جاؤ گے۔ اور یہ شرط لگاتا ہے کہ اگر 10 سالوں کے اندر غالب آ گیا کون؟ روم، تو میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا، اور اگر شکستی کھاتا رہا تو تم مجھے، اگر 10 سال کے اندر اگر یہ واقعہ نہیں ہوتا ہے تو تم مجھے 100 اونٹ دو گے۔ یہ شرط لگ جاتی ہے، اور اس وقت شرط کی حرمت یعنی جوئے کی حرمت قرآن کریم کی طرف سے نازل نہیں ہوا ہوتا ہے۔ لہذا ہوتا یہ کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد مسلسل کون؟ ایرانیوں کا حملہ رومیوں پر ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بالکل سب سے پہلے یہ لوگ فلسطین پہنچتے اور فلسطین میں جو ان کا مقدس کلیسا تھا عیسائیوں کا، اس کو بھی یہ لوگ مسمار کر دیتے ہیں، منہدم کر دیتے ہیں، اور آگے بڑھتے بڑھتے ان کی جو جائے سلطنت تھی یعنی دارالحکومت، وہ تھی قسطنطنیہ۔ کون سی تھی؟ قسطنطنیہ۔ آج بھی یہ شہر دنیا کے اندر موجود ہے، اور آپ جا کے جب کتاب الفتن پڑھیں گے یعنی احادیث کے وہ ابواب پڑھیں گے جہاں آخری دور میں پیش آنے والے واقعات کا تذکرہ ہوگا، وہاں قسطنطنیہ کا تذکرہ بہت ملے گا آپ کو کہ آخری دور میں قسطنطنیہ میں بہت ہی زیادہ جنگ ہوگی اور بہت وہاں پر خونریزی کا معاملہ ہوگا۔ بہرحال اس وقت ان کی دارالسلطنت کیا تھی؟ قسطنطنیہ۔ کس کی؟ رومیوں کی، قیصر کی، اور اس کا بادشاہ تھا ہرقل۔ کون تھا بادشاہ؟ ہرقل۔ ہوتا ہے یہ کہ یہ لوگ بالکل قسطنطنیہ کی دیوار تک پہنچ جاتے ہیں فتح کرتے کرتے، اور ادھر سے قیصر جو ہوتا ہے
ہرقل وہ بہت سی مرتبہ یہ کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے جنگ بندی کی کوئی مصالحت ہو جائے، آپس میں ایرانیوں سے ہماری کوئی مصالحت ہو جائے، لیکن ایرانی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہرقل کے سر کے سوا کوئی اور مصالحت نہیں ہے، یعنی ہم حملہ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ہرقل کا سر ہمارے سامنے آ جائے، یعنی وزیر اعظم کو ہم ختم کر دیں، بادشاہ وقت کی کیا ہو جائے، ہلاکت ہو جائے، یہ ان کا مشن ہوتا ہے۔ لہذا ہوتا یہ ہے کہ تقریباً 7 سال گزر جاتے ہیں قرآن کریم کے اس وعدے کے مطابق، یعنی تقریباً 7 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے سورہ روم کو نازل ہوئے، تب جا کر جب آخر بالکل کوئی راستہ نہیں بچتا ہرقل کے پاس، قیصر کے پاس، تو وہ کرتا یہ ہے کہ وہ پیچھے سے ایرانیوں پر حملہ کرتا ہے، اور ایسے عجیب و غریب حالات بدلتے ہیں کہ ایرانیوں کو وہیں سے شکست ہونا شروع۔ جو ایران آج برسوں سے، یعنی 7 سال تو ادھر ہوا جب قرآن کو بتلا رہا ہے اس واقعے کو، اس سے پہلے سے یہ معاملہ چل رہا تھا کہ ایرانی لگاتار کیا ہو رہے تھے، فتح حاصل کر رہے تھے اور رومیوں کو پیچھے ڈھکیلتے چلے جا رہے تھے، ان کی زمینوں پر قبضہ کرتے چلے جا رہے تھے، لیکن آخر کار جب یہ ہرقل پیچھے سے حملہ کرتا ہے تو دیکھتے دیکھتے جنگ کی پوری تصویر ہی بدل جاتی ہے اور رومیوں کو فتح حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جس دن یہ خبر پہنچتی ہے کہاں، مسلمانوں کے پاس، جس دن یہ خبر پہنچتی ہے مسلمانوں کے پاس کہ رومیوں کو فتح حاصل ہو رہی ہے، وہ عین وہ دن ہوتا ہے جس دن میدان بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کرام کو لے کر کفار مکہ کو عبرتناک سزا دے رہے ہوتے ہیں۔ جس دن کفار مکہ کو عبرتناک شکست ملتی ہے، اسی دن یہ خبر پہنچتی ہے کہ رومی بھی کیا ہو گئے، غالب آ گئے۔ بیک وقت دونوں پیشن گوئیاں قرآن کریم کی اس دن پوری ہوتی ہے، مسلمان بھی اس دن خوش ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح اور کامیابی حاصل ہو جاتی ہے اور ادھر رومیوں کی فتح کی بھی خبر آ جاتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ پورا واقعہ اس دن ہوتا ہے، اور قرآن کریم نے جو 2 وعدہ کیا تھا کہ اس دن مومن بھی خوش ہوں گے، اس دن مسلمان بھی اس دن خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ لہذا ان 2 پیشن گوئیوں کو ثابت کر کے میں نے کیا کہا کہ ایسا تاریخی پس منظر ہے اس صورت کا جو قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور حقانیت کے اوپر روشن دلیل ہے۔ یعنی کوئی قرآن کریم کی سچائی کو انکار کرے، اس تاریخی واقعے کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن نے جو کہا وہی ہوا، قرآن نے جو کہا تھا وہی ہوا۔ بظاہر تو ایسے کوئی حالات ہی، میں نے کیا کہا کہ اس وقت کے مورخ خود لکھتا ہے کہ ہرقل کے 12 سالوں کے دور سلطنت کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو گیا کہ رومیوں کے سلطنت کا بالکل خاتمہ ہونے والا ہے۔ اس طرح کے حالات تھے ہرقل کے دور حکومت میں، رومیوں کے اتنے برے حالات ہو گئے تھے کہ لوگ اندازہ لگا دیے تھے کہ اب رومیوں کی سپر پاور ختم ہونے والی ہے، ساری طاقت ان کی چھین لی جائے گی اور یہ سب کے سب قید و بند کی صعوبتیں جھیلنے کو مجبور ہو جائیں گے۔ ایسے حالات تھے، لیکن اس کے باوجود 7 سال گزرتے گزرتے سارا کا سارا منظرنامہ ہی بدل جاتا ہے۔ لہذا ہوتا یہ ہے کہ وہ ابی ابن خلف وہ تو مر چکا ہوتا ہے، اب اس کے بیٹے شرط کے مطابق 100 اونٹ لا کر کہاں پیش کرتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب جب یہ 100 اونٹ مل رہی ہوتی ہے تب حرمت آ چکی ہوتی ہے جوئے کی، شرط کی حرمت، یعنی 2 طرفہ شرط لگانے کی حرمت آ چکی ہوتی ہے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ ان 100 اونٹوں کو تم صدقہ کر دو، تمہارے لیے اس کے استعمال کی اجازت نہیں۔ یہ پورا تاریخی پس منظر ہے اس صورت کا۔ آگے بات سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ اب 2-3 آیتیں میں نے پڑھی، اس کو پھر سے دیکھ لیا آپ۔ الف لام میم یہ کیا ہے؟ حروف، بولیے کیا ہے؟ الف لام میم کیا ہے؟ نہیں پتا آپ کو؟ نہیں پتا الف لام میم کیا ہے؟ حروف مقطعات کیا ہے؟ بولیے میرے ساتھ، حروف مقطعات۔ الف لام میم، ہا میم، عین سین قاف، طٰ یاسین، ہا میم عین سین قاف، الف لام را، الف لام میم
را، یہ سب کے سب کیا ہے؟ کاف ہا یا عین صاد، یہ سب کے سب کیا حروف مقطع، اس کا کیا معنی اور مطلب ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ غلبت الروم فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں رومی کیا ہو گئے ہیں؟ مغلوب ہو گئے ہیں۔ وہم من بعد غلبہم سیغلبون، لیکن یہ لوگ اپنے شکست کھا جانے کے بعد ان قریب فی بضع سنین، بضع کا لفظ عربی میں کہا جاتا ہے 3 سے لے کے 9 سال کے مدت کو، فی بضع سنین چند سالوں کے اندر، اور چند سالوں میں 3 سے 9 میں نے کہا 7ویں سال کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ رومی لوگ غالب آ جاتے ہیں، اور یہ اپنے شکست کھا جانے کے بعد ان قریب چند سالوں کے اندر کیا ہو جائیں گے؟ غالب آ جائیں گے۔ للہ الامر، سارے اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ آج جو قوم آپ کو دکھ رہی ہے مظلوم، کل یہی قوم فتح اور کامیابی حاصل کر لے گی۔ سارا اختیار اللہ کو، اللہ جب چاہے منٹوں اور سیکنڈوں میں دنیا کے حالات کو بدل سکتا ہے۔ لہذا اسی وجہ سے حالات کے بگڑنے کی وجہ سے کبھی بھی مومن کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہمت کو کمزور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مکمل بھروسہ اللہ کی اور اس کے ذات پر رکھے، اور یہ توکل کرے کہ اللہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہر طرح کے حالات میں ہمیں اللہ نے جس طریقے سے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کا پابند بنے۔ وَهُمْ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ، یعنی اس سے پہلے بھی جب اس طرح کے حالات تھے تب بھی سارا اختیار اللہ کو تھا، اور بعد میں بھی جیسے بھی حالات ہو سارا کا سارا اختیار، سارا کی ساری ملکیت، سارا کی سارا پاور کس کو ہے؟ اللہ کو حاصل ہے۔ سپریم پاور کون ہے؟ اللہ ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت بڑی سے بڑی طاقت ہے، آج اس کے اوپر طاقت کا نشہ ہے، کل یہی نشہ چور چور ہو جائے گا۔ دنیا نے خود دیکھا ایرانیوں کا حال کیا ہوا، کسرا ہلاک ہوئی اور قیصر آباد ہوئی۔ آج بھی دنیا میں دیکھ لیا آپ، 50 سال پہلے سپر پاور کسی اور کو حاصل تھا، آج سپر پاور کسی اور کو حاصل ہے، کل ہو سکتا ہے کسی اور کو حاصل ہو۔ یہ ساری طاقتیں کیا ہے؟ عارضی ہیں۔ اصل سپر پاور، اصل طاقت، اصل قوت کس کو حاصل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، چاہے حالات جیسے بھی ہو۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن مومنین بھی اللہ کی فتح سے کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے۔ اور یہی ہوا کہ اسی وقت مسلمانوں نے بھی کیا کی؟ انہیں کفار مکہ کو میدان بدر کے اندر ابنتناک شکست کا سامنا کروایا۔ بنصر اللہ، اللہ کی فتح سے، يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے فتح دیتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہی صاحب اقتدار ہے، اللہ ہی غالب ہے، اللہ ہی رحم کرنے والا ہے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ نے وعدہ کر دیا قرآن میں کہ رومی کیا ہوں گے؟ غالب آئیں گے۔ لا یخلف اللہ وعدہ، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں میں سے اکثر اس چیزوں کا علم نہیں رکھتے ہیں، اس وجہ سے اللہ کی طرف سے کیے ہوئے وعدے پر ان کو یقین نہیں ہوتا ہے، اور زندگی میں پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کا وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ نے جب وعدہ کر دیا کامیاب مومن ہوں گے تو مومن ہی ہوں گے، حالات جیسے بھی ہو جائے۔ آگے بات سمجھ میں؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔